Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great inshallah. In his book Irshadul Fuhul, Imam Muhammad Ash-Shawkani rahimahullah gives 12 different definitions of definition. And then he speaks as thus. Now let me give you my definition, the one true definition. اپنی کتاب ارشاد الفخول میں امام محمد الشوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں 12 تعریف کی 12 تعریفیں وہ لکھتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک تعریف پر وہ اپنی کرٹیسزم بھی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلسفی نے تعریف کی یہ تعریف کی ہے، لیکن تعریف اسے نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں. پھر وہ دوسری تعریف پیش کرتے ہیں فلاں فلسفی کی اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تعریف پیش کی ہے، لیکن اس تعریف میں یہ چیزیں کم ہیں. پھر تیسری، چوتھی اور 5th 6th 7 اس طرح وہ ڈیفینیشن کی تعریف کسے کہتے ہیں، تعریف کیسے ہوتی ہے، اس کی 12 ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز پیش کرتے ہیں اور وہ سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہی ریجیکٹس آل آف دیم. اور پھر وہ آخر میں فرماتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح تعریف. اس چھوٹی سی سٹوری سے 2-3 لیسنز ہمارے پاس آتے ہیں. سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ہماری ہسٹری میں بہت سارے اس طرح علماء ہیں جن کو آج کل ہم نہیں جانتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان چیزوں سے ناواقف ہیں، وہ جانتے بھی نہیں کہ ہمارے ہسٹری میں اس طرح کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مورل لنگوسٹکس کو بہت سال پہلے ایکسپلین کر دیا ہے. اور یہ ایک خوبی ہے، خامی نہیں ہے. خوبی اس لیے ہے کہ انہوں نے آلریڈی ان چیزوں کو کور کر لیا ہے، لیکن ہم نے انہیں نہیں پڑھا. اور یہ خامی ہے ہماری سوسائٹی کی، ہماری سویلائزیشن کی، کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان باتوں کو نہیں جانتے. علماء ان چیزوں سے واقف ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس جن کو ان چیزوں کی سب سے اشد ضرورت ہے وہ ان چیزوں سے غافل ہیں. انفیکٹ ہم اپنے اسکالرس کو جانتے بھی نہیں. تو امام محمد الشوکانی کو انٹروڈیوس کرنا یہ پہلا لیسن تھا کہ ہی واز سچ اے جائنٹ. He was a man of such stature, a man of knowledge and wisdom. That was his genius. دوسرا لیسن یہ ہے کہ جب بھی ہم لنگوسٹکس یا فلسفی کی بات کرتے ہیں تو فلسفی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، فلسفے کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم فلسفے کو یہاں پر آ کے روک لیں یا وہاں پر آ کے اسے روک لیں. فلسفے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ ہر ایک چیز کو فلسفائز کر سکتے ہیں، ہر ایک چیز کو فلسفے کے میدان میں لا کے کھڑا کر کے اسے اینالائز کر سکتے ہیں، ایگزامن کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک خامی ہے. ایک خامی اس کی یہ ہے فلسفے کی کہ وہاں پر کسی بھی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ان ادر ورڈز آپ کسی بھی کنکلوژن پر نہیں پہنچ سکتے. آپ نے امام الشوکانی رحمہ اللہ کی سٹوری سنے تو اس سے ہمارے پاس یہی لیسن نکلا کہ انہوں نے تعریف کی 12 تعریفیں دی، لیکن ساری کی ساری تعریفوں کو ایک سائڈ پہ رکھے، انہیں ریجیکٹ کر کے اپنی تعریف دے دی. ان ادر ورڈز ڈفرینس کیا آیا؟ ڈفرینس صرف یہی آیا کہ پہلے ہمارے پاس تعریف کی 12 تعریفیں تھیں، اب 13 تعریفیں ہیں. لیکن اب بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان سب میں سب سے بہترین تعریف یا سب سے صحیح یا سب سے اچھی تعریف کون سی ہے. تو یہ فلسفے کی ایک خامی ہے کہ آپ کسی کنکلوسیو آرگومنٹ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کسی کنکلوسیو آئیڈیا یا کنکلوسیو کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیشہ آپ بھٹکتے پھریں گے، اپنی سوچ کے مطابق آپ بات کریں گے، اسپیکولیشن کریں گے، خیالی بات اسپیکولیٹ کریں گے آپ، لیکن آپ کسی ڈیفینٹ کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اور یہ فائنل بات ہے کہ یہ فلسفے کی خامی بھی ہے لیکن خوبی بھی ہے. خوبی اس وجہ سے ہے کہ پھر علم کبھی ختم نہیں ہوگا. ہر ایک انسان اپنی سوچ کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اور اپنی انٹویشن کے مطابق ڈیفینیشنز دے گا. وہ چیزوں کو دیکھے گا، وہ چیزوں کو آبزرو کرے گا، اپنی تھیوریز بنائے گا اور پھر اس طرح سے نالج کو آگے ڈیولپ کرے گا. اگر ہمیں آلریڈی پتہ چل جائے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، اگر ہمیں آلریڈی پتہ چل جائے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یعنی ہم علم کی لمٹس کو طے کر لیں، پھر تو علم ہی ختم ہو جائے گا. لیکن فلسفے کی خامی ہونے کے ساتھ یہ خوبی بھی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے تو یہ علم کو زیادہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہر ایک انسان اپنی ایک آئیڈیا دے گا اور اس طرح جیسے نئے آئیڈیاز آئیں گے
تو اس طرح ہمارے ساتھ علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور لوگ اپنے مطابق ایک بات کو دیکھیں گے اور اس بات کو موجودہ علم کا حصہ بنائیں گے، موجودہ علم میں اسے انکلوڈ کریں گے، جس کی وجہ سے علم بڑھے گا اور ہم اور زیادہ چیزیں سیکھیں گے۔ اور جب علم بڑھے گا، جب نالج کی جو باڈی ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی، تو اتنے ہی زیادہ ہم اللہ کی یونیورس کو سمجھیں گے، ہم اتنا ہی زیادہ انسان کو سمجھیں گے، اور اتنا ہی زیادہ اللہ کے بندے یعنی انسان اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی کائنات، ان تین چیزوں کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔